الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيم تموتون وفيم تحشرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر و صالح रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ मैं रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ
کفن سے شرمسار آیا ہوں، مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، ہاں بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں، یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست و ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ برادر درود پڑھ لو، محبت نال تساں درود شریف نہیں پہ پڑھ دے، ایویں موئے دل نال تے مری ہوئی طبیعت نال پڑھ دے پے وے۔ جزاک اللہ، اللہ تم جزا دے سی، درود ایسی دعائے جیدی قبولیت شک نہیں ہے، محبت نال اونچی آواز نال پڑھو، مجلس برابر کرو۔ زعماء ملت، شرفاء امت، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیوں، محترم محمد صدیق صاحب دی وفات حسرت آیات دے اتے تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسوں سارے حضرات تے میں آج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں، تو سب تو پہلے میں دعا کو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی محمد صدیق صاحب کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ خالق کائنات مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرماوے، تے مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ آمین بھی نہیں آدھے چلے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نال کوئی اختلاف ہے یا کوئی بھی وجہ ہے جو علیہ دے نہیں تو سام؟ آمین ہی دعائیہ کلمہ ہے،
لیکن جو سم بکم عمی فہم لا یرجعون کہہ دی اگر کہیں کو شاید میرے نال کوئی اختلاف ہوئے ہر کہیں کو حق حاصل ہے لیکن جیڑی میں گال کرے سا انشاءاللہ وہ گال نال کہیں کو اختلاف ہے جی میں تو کنے صرف یہ پروگرام کوئی جلسے تقریر نہ نہیں تعزیت اور ایصال ثواب دا پروگرام ہے تعزیت اہدن اظہار افسوس کو انسان دی اللہ پاک نے عزت بڑھائی ہے کوئی کہیں کیٹیگری دا بھی ہے بڑا آدمی ہے چھوٹا بندہ ہے درمیانہ ہے کسی بھی قوم قبیلے دا ہے ہر بندے دی اللہ نے عزت نفس بڑھائی ٹھیک ہے نا اے نماز جنازہ کا حکم جو ہے حقیقتاً ایک دعا ہے یہ ایسا جو ہاتھ بدھ کے کھڑتے ہیں یہ انسان دی عزت تکریم واسطے بد کرتے ہیں ورنہ جڑی نماز ہے نماز تقیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے التحیات ہے لیکن یہ جنازے دے اندر یہ ہاتھ بدھ کے ایسا کھڑتے ہیں یہ در حقیقت تعظیم ہے اس مرن والے دی اس میت دی جڑا دنیا تو رخصت تھی گئے تو جب اس انسان دی عزت نفس سے یہ سارا ایک معاشرہ ہے معاشرہ بھی رہن سہن آپس دا تعلق آپس دا جوڑ وہ تقاضا کریں دے کہ اس بھائی نے 40 سال سارے کٹھے گھتن 50 سال سارے نال گزارن 60 سال گزارن ہن ان کو دنیا تو ٹوروں تو عزت احترام دینا ٹھیک ہے نا انہیں وقار کو عزت کو ملحوظ خاطر رکھے دے ہوئے ملحوظ خاندان دے سامنے دیئے لوگا کو بھئی یار دنیا تو گئے اچھا بندہ ہا حدیث باقی چاندے اذکرو موتاکم بالخیر اپنے مرن والے کو اندیاں بھلائیاں نال اچھائیاں نال چنگائیاں نال یاد کیتا کرو اگرچہ انسان کمیاں کوتاہیاں ہر کہہ دے اندر ہونن لیکن مرن دے بعد حکم اندے محاسن بیان کرو اندیاں اچھائیاں بیان کرو اندیاں بھلائیاں بیان کرو اندیاں نیکیاں بیان کرو اگرچہ کئی چیزاں نہ بھی ہومن تو ہارے آکھن نال اللہ امیں کر چھوڑے وہ رحیم و کریم ذات ہے لفظ سن دے ہو نا آوازہ خلق نقارہ خدا کہ بندیاں دی طرف جڑا آوازہ تھی دے اللہ فرمائے دے انا عند ظن عبدی بھی میں اپنے بندے دے گمان نال چلدا جی میں میرا بندہ میرے نال گمان رکھے دے اچھا گمان کرے دے میں اچھائی کر چھوڑے خدا کو اچھائیاں دی کمی تک کوئی نہیں ہے کوئی کمی تو علیہ سالے کو کمی ہے اسا بخیل بن باندھے ہیں بخل کرنے ہیں لوگاں دے عیب تا ظاہر کرنے ہیں چنگائی اچھائی بیان نہیں کریں دے اسا مولا لوگ بھی تقریرات آسو بیت تنقید بیت ہوتے جناب والا گال اوہی آکھے اوہی آکھے اوہی آکھے بھائی شریعت مطہرہ دے اندر جائز نہیں گال سمجھ آ رہے میں انشاءاللہ مختصر جے وقت دے اندر دو چار گالی کرے سا اگر کوئی گال سمجھ آونی تو سبحان اللہ آگ سوچا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں موت فوت ایک مشترکہ مسئلہ ہے ان دے اندر نہ شیعہ دا اختلاف ہے نہ بریلوی دا نہ دیوبندی دا نہ اہل حدیث دا نہ اور کہیں مسلک دا آپس دے اندر بے معاملات بے شک اختلاف ہو سن لیکن موت دے اندر کہیں کوئی اختلاف ہو ہے نہیں
میرے دوستوں میرے بزرگوں جب موت کے متعلق اختلاف نہیں یقین ہے کہ ہر امیر تیامنی ہے، ہر غریب تیامنی ہے، فقیر تیامنی ہے، بادشاہ تیامنی ہے، گورنر تے وزیر تیامنی ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کھڑا کریں گے، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم۔ اے میرے محبوب فرما دو اپنی امت دے لوگاں کو، آنکھ دو اپنی امت دے لوگاں کو۔ لفظ پہلا قل، قرآن دا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا قل کیا معنی؟ فرما دو، قل فرمایا آنکھ دو، آنکھ دو پیغام پہنچا دو۔ اساں بھی یہ جڑی رسم ادا کرے دیں ایدہ نام بھی رکھے کہ قل خانی، قل عربی دا لفظ، خانی فارسی دا لفظ۔ قال سمجھتے پہ کوئی نہ، قل اگوں خانی یہ آدھے نا یار، میں مسئلہ سمجھے سا، میں اعتراض نہیں کر رہا، تو سمجھن دی کوشش نہیں کریں دے، آندھے وے مولوی صاحبان کانتے ہاتھ رکھے دن بس سور سنی تے چلا گیا۔ قل عربی دا لفظ، خانی فارسی دا لفظ۔ اسا امتی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک عربی، دین سارا عربی دے اندر، قرآن سارا عربی، آزان عربی زبان دے اندر، نماز عربی زبان دے اندر، نماز جنازہ عربی زبان دے اندر، حدیث پاک عربی زبان دے اندر، صحابہ دی زبان عربی آئی، اہل بیت دی زبان عربی آئی، حسنین قریبین دی زبان عربی آئی، ساری بنیاد کلمائے وہ عربی زبان دی اندر معلوم ہویا جو عربی دے اندر وہ دین ہے، جو عربی وچ نہیں وہ دین نہیں۔ ٹھیک ہے سائیں نے جو جیڑی بھی گال صحابہ کو سمجھائی سنائی کیڑی زبان ہے بولے دے نہیں یا کو بھائی زبان بولے دے ہیں میرے آقا کیڑی زبان ہے؟ عربی۔ قرآن دی کیڑی زبان ہے؟ عربی ہے۔ معلوم ہویا جو عربی دے اندر ہے وہ دین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے وقت دے اندر، میرے آقا دے وقت دے اندر جو بولی ویندی آئی وہ عربی بولی ویندی آئی، فارسی اس وقت کوئی نہیں بولی ویندی، اردو دا وجود تک نہ آئی، سنسکرت ہندی انہاں دا وجود تک نہ آئی، تو لفظ قل خانی قل تک اگر سمجھوں تا عربی دے اندر ہے، لیکن فارسی دا لفظ نال ملنے آئے تاں سادہ جملہ پورا تھی میں گال پوری تھی دیئے، خالی آنکھوں قل گال پوری نہیں تھی دی، قل خانی اے آنکھوں وقت گال پوری تھی دیئے، کیا مانا قل خانی
قل پڑھن ویدے پڑھن ویدے پڑھنے خاندن مین پڑھنا میرے دوستوں میرے بزرگوں گویا اے مکس لفظ عربی تے فارسی دا فارسی تے عربی گڑبڑ تھئی کھڑیے تے حضور دے زمانے گڑبڑ کوئی نہ ہا تو کوئی گال ہوں اوکھی لگ سی پئی کیونکہ پہلے شہدی جن گال کوئی نہیں ہوندی ٹھیک ہے نا یہ گڑبڑ ہے یا کوئی نہ خانی فارسی دا لفظ کہیں کو پوچھ گنا ہے قل عربی دا لفظ قل مانی فرما دیو آکھ دیو اساں عرف عام دے اندر ایکو خاندن خانی دا لفظ نال گن کے آدھے آئے بے کل پڑھن گئے ہیں کل پڑھن گئے ہیں لیکن پڑھے ایسا کوئی نہیں کیونکہ ٹائم جو ہے 9:30 دا تے اسا پہنچ دے آئے 9:25 منٹا دے ہوتے جو متن کشے پڑھنی پوگے میت کو تام فائدہ تھی ونے نا جا اسا کشے پڑھ کے کو ثواب پہنچاؤں نا جی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ لوگاں دے ہوتے مرن والے دا حق کے کہ بعد الوفات ان دے واسطے تلاوت قرآن کر کے ذکر اللہ کر کے تسبیحات کر کے صدقہ و خیرات کر کے ان کو ثواب پہنچاویں کیا کریں ثواب پہنچاویں جو زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ پہنچیں دے زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا پہنچیں دے یہ مسئلہ پکاؤ کیا پہنچیں دے فائدہ پہنچیں دے گناہگار دی طرفوں بھی نیکوکار دی طرفوں بھی بچیاں دی طرفوں بھی علاقے والیاں دی طرفوں بھی اعزا اقارب دی طرفوں بھی تو سا ایک باری درود شریف پڑھ کے آکھے اللہ ہیندہ ثواب غلام صدیق کو پہنچا میرے مالک ان کو 100 گنا زیادہ کر کے ثواب پہنچا دے ٹھیک ہے نا اے حق حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا نے فرمایا میت دی مثال اس اجدے بندے دی مثال ہے جڑا دریا دے اندر مردہ پیا ہوندے غرق تھی دا پیا ہوندے ترل نہیں آدھا تھبا کے پیا مریندا ہوندے اور ایویں گردن جو نکل دیئے وہ آواز دیندے کوئی میری مدد کو آوے کوئی میں کو بچاون والا آوے فرمایا اس وقت دی جڑی کیفیت ہوندی ہے آدھن جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اگر ایک ککھ دا سہارا بھی مل بجے میت کو بڑا آسرا تھی میں دے فرمایا مرن والا انہی مثال کی میں مردے دیئے اگر توڑے طرفوں ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیج بنجے فاتحہ پڑھیج بنجے درود شریف پڑھیج بنجے الحمدللہ پڑھیج بنجے سبحان اللہ عقید بنجے کو آسرات سہارا ملوے دے ٹھیک ہے نا لیکن سارے منہ چوں اے جملے لکھ نکل دے بولو نہیں ہے اصل دے دکھاون واسطے آنے کہ منہ دکھاون ایک تسبیح جی حد دے اندر ہوندی ہے اور اتھاں کھڑ کے ایویں ہاتھ تھی او یار وہ فلانے کو آنکھیں آنا وہ فلانی جھاتے وہ انہیں اے یار آنکھیں سے وجہ ٹوٹوں ہی تسبیح دو ہتھاں پا کے ایویں لٹکیں دے تے ایویں تاکہ لوگ دیکھیں جو اے خیر نال شے بونی کل خانی تے تشریف کی دی میری گال تے ناراض سی سو بڑے لوگ ہی وے میں غریب جیاں بندہ ہاں لیکن میں تو اللہ دی قسم ہے قرآن خدا دائے گواہ کر کے آدھا پیاں جنہیں شریعت دے مسئلے ہی وہ تو سمجھے نہ بیٹھا کل خانی تے آمنے میں کیا دسیں دا بیٹا کل خانی تے آمنے ضرور آمنے لیکن ان دا مقصد بھی کچھ پاونے یا نہیں پاونا یا منہ دکھاونا آمنے حالانکہ فرض نہیں
فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. جڑا اللہ دا نماز فرض ہے 5 گانا اندے واسطے کدیں ایویں کٹھے تھی کے آئے ہیں؟ چپ تھی گئے. میں نے خیال دوسرا بات پوزیشن ہی میں بھی آن فتحوں سے فرض نماز واسطے جمع نہیں، کوئی اہتمام نہیں، موئے دل نال آزان دیے جسم تے جون نہیں دیں دی. میت دے احترام واسطے، جنازے واسطے 100 میل سفر کر کے آوے دے ہیں. شہر ہیں دیہاتی چاوے نے ہیں، دیہاتی چو شہری چاوے نے ہیں. کیوں؟ میت دا منہ ہے، مرن والے دا منہ ہے. اللہ تے اندے رسول دا منہ کوئی نہیں جو اندے سامنے پیش تھی منے. کوئی بندہ یہ آگ سکتے کہ میں حضور دے سامنے پیش نہ تھی سا. اے ہونے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پتہ نہیں ہے موت دا 5 منٹ دے اندر آوے، گھنٹے دے اندر آوے، اور مرن دے بعد رشتہ دار عزیز قریبی گھر والے آدم جلدی کرو اپنے اصلی مقام تے پہنچاؤ. یارو ایک گھر دا اصلی ہے، مقام اصلی ہے. آدم نہیں بھائی کروڑ روپے دا بنگلہ بنائے، آدم نہیں ادھا اصلی مقام نہیں ہے، اے اصلی گھر نہیں ہے. یار اصلی گھر ہے. دیکھو تے صحیح، ہی نے اپنے واسطے 2 لاکھ دے بیڈ منگوائیں، مسیریاں منگوائیں، اٹلی تو ٹیلا منگوائیں، انہیں اعلیٰ قسم سے بات بڑھوائیں. اتنی قیمت نہیں ہے، پیسے لہنا وعدد نہیں. یہ اصلی مقام نہیں ہے، اصلی گھر نہیں ہے. اصلی مقام تے پہنچاؤ. یارا اصلی مقام کیڑھائے او 2 گز زمین ہے، قبرستان دے اندر، جنگل دے اندر، جتھا آبادی نہیں ہے. رات کو پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، پچھن والا کوئی نہیں ہوتا. چاہ کے یار پوچھے نل اتھا اصلی مقام تے گھن ونجو. نالی سیرے بیادے پائیو نل کہ تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے. تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، لے جائیں گے، لے جائیں گے. تیرا کر کے یہ ہار و سنگار جنگل میں لے جائیں گے. خان صاحب، کوئی ملک صاحب، سردار صاحب، مولانا صاحب، چودھری صاحب، ادن جلدی کرو، اصلی مقام تے لے جاؤ. 2 گھنٹے بعد جنازہ پڑھ کے قبر دے اندر چونجی رکھ کے آنے میں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ پاک دے حبیب نے فرمایا نیک بندے واسطے قبر کھول لیتی ہوئی ہے. 70 گز جنت دی تاکڑی لگ نہیں ہے. جنت دیاں ہوا آندیاں تے بندے کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی دیئے سائیں دے سامنے پیش کیتا ویندے. سائیں دے سامنے زور نہ بولو، پیش کیتا. اساں کریں سوچ بھئی سارا منہ اس طرح دا ہے جو حضور دا سامنا کر سکوں. بولو تے صحیح کریں سوچ. پیشتا ہوں اللہ دے سامنے پیشی ہونی، ان دی عدالت دے اندر کھڑا ہو کے جواب دے بنے کہ زندگی میں دیتی ہے، جوانی میں دیتی ہے، مال میں دیتا ہاں، اسباب میں دیتے ہیں، اولاد میں دیتی ہے، ہر چیز میں دیتی ہے، بین منگیاں دیتی ہے، بین منگیاں دیتی ہے. ذرا دسات صحیح زندگی کتھا خرچ کی ہے، وقت کتھا خرچ کیتا ہے. آیا ان 24 گھنٹے چوں کچھ دیر میری یاد واسطے بھی وقت کڈھیا ہے.
بولو تے صحیح یار نہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں قبر دے اندر جڑ پہنچ دیں سنو حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا جلے نیکوکار بندہ قبر دے اندر آندے ان کو بھامیں جڑے ٹائم دفن کرو ان کو اتھا غروب آفتاب دا وقت دکھایا میں دے کہ سورج ہو غروب تھینا پائے سورج لہندا پائے او ٹائم اندر دکھایا میں دے ہمیں صبح دفن کرو رات کرو جو او جہان بھی آئے او دے معاملات بھی ہیں اے دنیا دا جہان ہے او برزخ دا جہان ہے او جہان کوئی جہان دے ہوتے قیاس نہیں کیتا ون سکدا فرمایا اتھا ہوئے غروب آفتاب دا ٹائم ہوندے ملائکۃ اللہ انہن فرشتے انہن سوال و جواب کرن واسطے اے نیک بندہ دے دعونی اصلی دعونی اصلی دعونی میں کو چھوڑو یار چھوڑو میری نماز قضا تھی دی پئیے وہ سورج غروب تھی دا پئے میں پہلے اللہ دی نماز پڑھنی ہے یہ اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا پہ اے حضور دا سچا فرمان سنے دا بیٹھے میری اپنی گال نہیں کہیں مولوی دی گال نہیں کہیں مسلک دی گال نہیں وقت اے او آکسی جائیں دنیا تے نماز پڑھی ہو سی تے جڑا نماز جنازہ تے تا بھجدہ آئے ہیں کل خانی تے بھجدہ آئے تے فرض نماز واسطے نہیں آیا جی ساکھ بڑا اوکھ لگ دے نا میرے اہل تشہید اکٹھے کی اٹھڑ باہن ہوں دے وہ بھی شہادن جڑے سارے عالم مولوی نماز دا دن وادن یار چھوڑو پرے ان دی واز نہیں سننی یہ کیوں نماز دا دے تو کو پتہ ہے بھی یہ نماز والا جڑا مسئلہ ہے نا یہ اللہ نے ہر کہتے ہر چیز تے صرف مسلماناتے نہیں صرف انساناتے نہیں صرف جنات تے نہیں صرف ملائکہ تے نہیں ہن تو سسپینس پہ گئے یہ اللہ کا قرآن آدھا کھڑے کہ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ کہ اللہ دی ہر چیز نے ہر مخلوق نے جان گدا صلاتہ اپنی نماز کو بھی تے و تسبیحہ اپنی تسبیح کو بھی آیت قرآن اللہ آپ آتا پہ کلن یہ درخت اللہ زیان ساری تا نماز ہے اسا قیام کریں دے آئیں رکوع کریں دے آئیں سجدہ کریں دے آئیں التحیات تے باندے آئیں اللہ فرمائے ہاں درختان دی نماز دے اندر قیام ہے جو انہوں نے جتنی زندگی ہے کھڑا رہا کیا کرنے کھڑا رہنے درخت ہمیشہ کھڑے کہیں بیٹھے بولو بیٹھے نہیں درختان دی نماز دے اندر قیام ہے جانور جڑے ہیں گئیں منجی ڈانگ بکریاں بھیڑاں انہاں دی نماز دے اندر رکوع ہے یہ رکوع کر کے ودی ہمیشہ تو رکوع کر کے ودی ٹھیک کیڑے مکوڑے ناگ بٹھوئے انہاں دی نماز دے اندر سجدہ ہے اے زمین تے سر سٹ کے تے رینگ دے پہاڑ انہاں دی نماز دے اندر قعود التحیات ایک گوڑیاں سٹ کے پائے میری گال سمجھ آندی ایک گوڑیاں سٹ کے پائیں انہاں دی نماز دے اندر قعود التحیات سورج چندر ستارے انہاں دی نماز دے اندر حولان حولے
جی میں ہک رکعت پڑھ کے وت بئی رکعت اون دی کار وت تریجی رکعت اون دی کار وت چوتھی رکعت اون دی طرح فرمایا اے سورج چندر ستارے رات تھئیے ول دین آئے وت نہیں تھائے وت رات آئیے وت رات گئیے دین آئے اے پھر دے کھڑے اے انہاں دی نماز اے انہاں دی کیا ہے نماز تے نماز مین ادائے حکم خدا بندی ہے کہ ایسا حکم مننے کیا کرنے ٹائم آئے حکم مننے وقت آئے حکم مننے اے ارکان جڑے ہیں قیام رکوع سجدہ التحیات اے ساریاں مخلوقاں دے نماز دے ارکان رلا کے اللہ نے ایک امت محمدی دے فرد دے ہوتے ایک بندے دے ہوتے اے سارا کٹھا کر کے آخ دیتے اے ساریاں دی تواری یہ نماز ہے بھئی مخلوق کو ایک شے دیتی ہے کہیں کو قیام دیتے کہیں کو رکوع دیتے کہیں کو سجدہ دیتے کہیں کو تحیات دیتے کہ تو اکو سارے ارکان رلا کے رب نے یہ نماز دیتی ہے تو روز محشر کے جان گداز بود اولین پرسش نماز بود دہاڑا قیامت دا جڑا جان پگھلا دیون والا نہار ہو سی سب تو پہلے اگر سوال تھی سی تا نماز دا سوال تھی پرسوں کہنا چپ کی دی بیٹھے رہے دعا کرو اللہ پاک ہر کہیں کو توفیق دے بیچا آمین آمین بڑے فوائد بھر بجنے ٹور بجنے کل صدیق اینا علاقیہ دے اندر ہاں گھر دا مالک ہے اپنی وستی دے اندر جو کچھ رب نے دیتا ہاں ہوں دا مالک ہے اج کوئی شے کوئی ہے بس آخری فرمان سن لو میرے آقا دے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام بیدام آپ دے بھائی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قبرستان کو لو گزر ہوں گے جو ہی قبرستان کو لو گزر دن آپ فرمین یا اہل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکینت وازواجکم زویجت او قبر والے ہو او قبرستان والے ہو تمہارے مال تقسیم کر دیتے گئے دیارکم سکینت تمہاریا کوٹھیاں تمہارے بنگلے تمہارے گھر دے اتوں تمہاری نیم پلیٹ اتار کی دی گئی ہیں وہ دے اتے مرحوم دا لفظ لکھی گئے انہاں دے اندر میں لوگ آکے آباد ہو گئے دیارکم سکینت انہیں میں گھر والے آباد تھی گئے وازواجکم زوفیجت اور تمہاری محبت کرن والی بیوی پیار کرن والی بیوی جو امت پہ کو بھی آدھے آوے کوئی کم ایکونا نشا کرو یہ تے جناب میری پیاری بیوی ہے میری محبت والی بیوی ہے حضرت علی فرمندر قبرستان والے اس محبت کرن والی بیوی ہے بھی توڑے بعد بیا خامد کر دیتے عبید بستر دی زینت بڑھ گئی ہے ازواجکم زویجت بڑیا گھر والیاں نے بھی میاں شادیاں کر کی دیا تو سڑی حال دے اندر ہو کہ سال ہا سال تو کمیٹیاں دے اندر لوگ سٹ کے سے چلے گئے کوئی پیروں میں امیروں میں گورنروں میں بادشاہوں میں وزیروں میں ونجنا کتھا ہیں آئے ایک حدیث پاک میں پڑھی ہے ترجمہ نہیں کر سکتا اللہ دی قسم ہاں بہرہ دے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی اللیام سرنا لیالیا میرے ابے دے دنیا تو برقہ بڑھنا مرد بعد میرے تے مصیبتوں سے پہاڑ ترٹ پہن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے خادم حضرت سیدہ پردے دی اندر بہ کے پوچھ دیا انس جی امی جان میرے ابے کو دفن کرائے میں جی ہاں اچھا تو سا انہاں دے اتے مٹی بھی پاتی ہو مٹی بھی پاتی ہو سی انہاں ہتھا دے نال
اس رحمت کائنات دے ہوتے تسا مٹی پاتی ہو سی تو حالا دل کیا کرے رہا تاری محبت اس وقت کیا دی آئی تو سکیم برداشت کیتا ہی میرے بابا دے ہوتے یہ مٹی چاہ کے سکتی ہے حضرت انس فرمیدن میرے کول جواب نائی بس میں اتنا پوچھا کہ اے امی فاطمہ جو اللہ دا حکم ہے جو خدا دا حکم ہے جو تیرے بابا سب حکم فرما کے گئے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا جو حکم کر کے گئے وہ کو ادا کرنے جڑی شے کرے منع کر گئے روک گئے وہ کو نہیں کرنا گل سمجھ آندی وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے دل کرندہ ہے کہ تمہارے معاملات ہو سن ایک تا دھوپ پہ انتہائی یقیناً میں کوئی احساس ہے تو شدید تکلیف نہ لو تاں بھی ضروری سمجھنا ہم بھئی یہ گال ہی تو حضرات دی خدمت دس دے ماں ناراض تو نہیں بے بیٹھا جی بھائی کوئی اگر ناراض ہوئے کہیں کو کوئی میری گال غلط لگی ہوئے بے شک چٹ لکھ کے میرے کو سوال کر سکتے میں جواب دیتے بغیر نہ ویسا ضرور تو ہری گال تو والا مسئلہ حل کرے سا تو سے لوگ عام رسوم دو رواج دو زیادہ بھج دیو دین دی گال دو گھٹ توجہ دے دے ٹھیک ہے نا دین عربی دے اندر ہے جو چیزاں عربی دے اندر ہیں وہ دین ہیں جیڑیاں اردو ہیں وہ دین اللہ ہوتے چاہ نہیں ہیں انہوں کو پکاون دی کوشش کرو ٹھیک ہے نا کوئی نہ ایک ادھا رات مشکل کالی قبر دی 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 کر گھر تیاری اوکھے سفر دی رات مشکل کالی قبر دی رات مشکل کالی قبر دی کر گھر تیاری کر گھر تیاری اوکھے سفر دی رات مشکل جے جات ویسے اٹھے اندھیرا مانگا وٹھوا لایا ہے میرا کڑ کڑ کے گھاس میں بکیات زیرا کڑ کڑ کے گھاس میں بکیات زیرا چھک چھک چرے سن چربی جگر دی ہے رات مشکل بے چھوڑ خاکی آکڑ ونائی بے چھوڑ خاکی آکڑ ونائی کہ کب ناسی اے شہر شاہی کہ کب ناسی اے بادشاہی پڑھ لا الہ آواز آئی پڑھ لا الہ آواز آئی ند کر غلامی مدنی دے در دی رات مشکل کالی قبر دی کر گھر تیاری اوکھے سفر دی رات مشکل بس بات ختم کرا کیوں کہہ دے حسن تے مردانے
کیوں کہہ دے توجہ ہے تو سبحانہ دور دیا کچھ ماشاءاللہ کیوں کہہ دے حسن دے مردہ ہے اے محبوب تو سونا کونے ہن کون جو تیرا دل کھس گن سائیں تو من موڑا کونے جہدی کی انگلی دے اشارے تے وہ بڑے چل کھنورا کونے مارے ہستے تائر جس ورگا دو جگ وچ ہورا کونے آخری بات توجہ کرنا گل مک دی مکا اختر گل مک دی مکا اختر ایسا تاج کا باڑا نہیں گل مک دی مکا اختر ایسا تاج کے باڑا نہیں بعد ازاں نبی دیوی کوئی نبی بتانا نہیں کوئی نبی بتانا سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی بتانا نہیں کوئی نبی بتانا نہیں دروازہ نبوت بند ہو گئے دروازہ نبوت بند ہو گئے میرے آقا دا شان بلند ہو گئے دروازہ نبوت بند ہو گئے میرے آقا دا شان بلند ہو گئے نب شانی سائدہ آیا ہے او آمن بھائیدہ جایا ہے او آمن بھائیدہ جایا ہے میرے پاک نبی دا ظہور جگ سارا نور ہویا دھرتی نو آرگ لایا ہے او آمن بھائیدہ جایا ہے او آمن بھائیدہ جایا ہے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان یا اللہ میں عاجز ناکار نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود شریف تسبیحات ذکر اذکار کی تن گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کی تن جو تسبیحات کی تن یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم غلام صدیق صاحب کو پہنچا یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغیں چھوک باغ بنا یا اللہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سون رب ان دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا رب بحیثیت انسان ان دے کو جو بھلا لغزشاں خطامہ ہوئیں اپنی رحمت دنال معاف چا فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہ دے والدین اعزاء اقرباء رشتہ دار بھائی بن دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اللہم اغفر لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا اللہ سر گناہ معاف فرما سر خاتمہ ایمان تے فرما مرد بالکلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد